نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عرصے بعد آپ لوگوں کے سامنے آنا ہوا۔ کافی ٹائم سے کوشش میں تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ جس سے صرف میری ذات کو نہیں، مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی نفع حاصل ہو۔ کاوش میں تھی۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ اپنی ذات کے اوپر کام کروں، جہاں کہیں مجھے کمیاں محسوس ہوتی ہیں خود کو اس چیز کے لیے تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو پہلے اپنی ذات کو اس چیز کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پھر اسی سفر میں ایک بات یاد آئی، مولانا اشرف تھانوی کا قول ہے نا کہ میں نے لوگوں کو کہہ کر اپنی اصلاح کی۔ لوگوں کی اصلاح دراصل ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ کوئی موٹیویشنل بات کہہ دینا، کوئی تحریر لکھ دینا موٹیویشنل، یا کسی کی اصلاح کر دینا، وہ ہم اس سے دوسروں کو تو نفع حاصل ہوتا ہی ہے، اس سے ہماری اپنی ذات کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں بار بار وہ چیزیں رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے اس طرح سے کرنا ہے، کہیں میں بھی ان لوگوں کے زمرے میں نہ آ جاؤں جو کہتے تو ہیں، جو خود لوگوں کو تو دعوت دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن خود کہیں نہ کہیں پیچھے۔ تو کاوش میں لگے ہوئے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ اس قابل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے جس میں ہم 110% تو پورا نہیں اتر سکتے، لیکن کاوش ہے، کوشش ہے، کرتے رہنی چاہیے، اور جب مل کے ہم کوشش کریں گے تو زیادہ نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے صرف میری ذات کو نہیں، ہم سب کو انشاءاللہ اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سفر ہمارا بہت خوبصورت ہو انشاءاللہ۔ یہ جو سیریز سٹارٹ کی ہیں میں نے، اس سے مجھے بھی آپ سب کو بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے بہت اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم خود کو بہت ایک بڑے لیول پہ لے گئے ہیں، جیسے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جنت تو میری ہے، بس جنت ہے ہی میری۔ تو کسی کو حسب نسب پہ لگتا ہے، کسی کو نمازوں پہ، عبادتوں پہ لگتا ہے، لیکن کچھ رویے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس درجے سے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ ہم اس پہ بات کریں گے آج کہ نام کا مسلمان ہوں میں، اسی لیے پریشان ہوں میں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے آج کی سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ گویا کہ میرے ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ ہے۔ ون ٹیپ ہم کچھ لکھ دیتے ہیں، لگا دو اسٹیٹس دھڑا دھڑ، پھر کسی نے کوئی بات کہہ دی، اس کو بنا سوچے سمجھے آگے پھیلا دیا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے میسج فارورڈ کر دیا، فلاں تم نے اس کو دیکھا، تم نے یہ کیا، پھر ہم یہ چیزیں آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، بہت جلدی فارورڈ کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی بھی چیز ہے ہم جلدی سے ہاتھوں کے ذریعے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، کہیں پہ بھی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہم اس کی تصدیق کیے بغیر آگے پہنچا دیتے ہیں، آیا وہ درست ہے بھی یا نہیں ہے یہ سوچے بغیر ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف کیا ہم پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں، فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ تو ہمیں روز اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا میری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ میری زبان، مجھے لگتا ہے کہ کتنی غیبتیں ہم ڈیلی کرتے ہیں، کسی کی کیا بات کر دی، کسی کی کیا، فلاں کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا تو کتنا آسان ہے نا کہ ہم اس کی بیٹی کے بارے میں فوراً سے بات کر دیں۔ کسی نے تم نے سنا اس کی بیٹی ایسی تھی، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، نہیں پتہ کہ ہم کسی پہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، ہم کیا بات آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہماری زبان مجھے لگتا ہے کہ اتنی تکلیف دے رہی ہے نا لوگوں کو، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں جی تہجد ٹائم جی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ دن میں کسی
ایسے آپ کی زبان سے انگارے نکلیں تو آپ کا وہ جو تہجد میں اٹھنا تھا نا وہ کسی میں کام نہیں آئے گا، ریلی نہیں آئے گا. وہ آپ کی اس لیول کو تو ٹھیک کر دے گا کہ ٹھیک ہے آپ حقوق اللہ میں ٹھیک تھے، لیکن حقوق العباد کا آپ سے سوال ہوگا نا. آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی؟ مسلمان وہ ہے، ہم اسلام کے دائرے میں تب آئیں گے جب ہماری زبان اور ہاتھ دوسرے محفوظ رہیں گے. دیکھیں آپ کی جو زبان ہے نا، غیبت، چغلی، پھر ایب لگانا، اس کے علاوہ ہم تانے دیتے ہیں لوگوں کو، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی زبان کے ذریعے کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. پھر جی یہ سارا کچھ کرا کے لوگوں کی انسلٹ کر کے، اس کو ڈیگریڈ کر کے، ڈی موٹیویٹ کر کے، ڈی ویلیو کر کے، یہ سارا کچھ کر کے اینڈ پہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جی میں دل کے بہت اچھی ہوں یار، میں نا زبان سے تھوڑی سی میں کڑوی ہوں لیکن میں دل کی بڑی اچھی ہوں. بھائی ہم نے ایسے کریلے کڑوے کا کیا کرنا؟ نیتیں صرف اللہ جانتا ہے، دل میں آپ کے کیا چل رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے. انسانوں کو کیا پتہ بھائی آپ کا اخلاق، آپ کی زبان اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کیسے ہو اندر سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں اندر سے بڑی اچھی ہوں، میں دل کی بڑی اچھی ہوں، آپ دل کے جتنے اچھے ہوں گے آپ کی زبان اتنی ہی اچھی ہوگی، آپ کا اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا دل پاک ہو اور آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نہ نکلیں؟ آپ کی زبان سے ایسے کوئی انگارے برس رہے ہوتے ہیں نا کہ اگلے بندے کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ روتا ہے کہ ارے اس نے مجھے کیا دیا ہے. تو آج جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اگر کسی نے میرے پاس آ کے بات کر دی نا، فلاں کو تم نے دیکھا یہی کرتے ہوئے، فلاں نے یہ کر دیا، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، یہ وہ جو بھی باتیں وہ کر دے گا میرے سامنے، تو میں نے اس کو سننا نہیں ہے، میں نے وہیں پہ روک دینا ہے، میں نے کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. عہد کریں میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے انشاءاللہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اتنی پیاری حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. 2 چیزیں جس میں سے ایک آتی ہے زبان، دوسری شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی ضمانت ہے جی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ بولیں. اگر ہم کسی کے ڈھارس نہیں بندھا سکتے تو کم از کم ایسے الفاظ نہ بولیں جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو سکیں. انشاءاللہ ہم اس سفر میں مزید کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. آنے والے دنوں میں بھی آپ کو مزید اچھے ٹاپکس پہ ہم گفتگو کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، ہم سیکھیں گے. یہ دراصل سیکھنے کا مرحلہ ہے، سکھانے کا نہیں ہے. سیکھنے سکھانے دونوں کا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالمہ فاضلہ تو ہوں نہیں. اور یہ جو علم کا ہے یہ تو سمندر ہے نا، تو چھوٹا موٹا کہتے ہیں نا سمندر کا حصہ ہمیں بھی ملا، ہلکا پھلکا ملا ہوا ہے. ایک بوند کہتے ہیں، وہ بوند کی ٹپک ہی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.